آج آپ کو محبت کا اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی ناموں کا یا ودودو اور یا جبارو کا بڑا طاقتور وظیفہ بتاؤں گا۔ کسی شخص کو اپنی محبت میں پاگل کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی محبت میں اندھا کرنا چاہتے ہیں، اپنے اشاروں پر نچوانا چاہتے ہیں۔ پیارے نبی کے دین کے پیارے ناظرین و سامعین، آج آپ کو محبت کا اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی ناموں کا یا ودودو اور یا جبارو کا بڑا طاقتور وظیفہ بتاؤں گا۔ کسی شخص کو اپنی محبت میں پاگل کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی محبت میں اندھا کرنا چاہتے ہیں، اپنے اشاروں پر نچوانا چاہتے ہیں، تو اس وظیفے کو پڑھ کر اس کی تصویر پر ایک خاص طریقے سے دم کر دیں اور ایک خاص طریقے سے اپنی انگلی کو پھیر دیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے عمل پڑھتے جائیں گے اس شخص پر آپ کی محبت کا جادو چلتا جائے گا۔ میرے دوستو، وہ لوگ جو آپ سے محبت نہیں کرتے یا آپ کے ناز نخرے نہیں اٹھاتے، تو آپ اس وظیفے کو پڑھ کر اس شخص کو اپنی محبت میں دیوانہ کر سکتے ہیں۔ گھر میں کوئی شخص موجود ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، منگیتر ہے، محبوب ہے، دوست احباب میں کوئی ہے، دفتر میں ہے، اسکول میں ہے، کالج میں ہے، کہیں بھی وہ شخص موجود ہے، انشاءاللہ وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا، آپ کے ناز نخرے اٹھانے لگے گا۔ ایسے لوگ جن کو اپنی محبت کو پانا ضد بن گیا ہے، وہ لوگ اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ میں کہتا ہوں، محبوب تو کیا اس کے گھر والے بھی آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ محبت کے عملیات میں، وظائف میں یہ عمل، یہ وظیفہ بے انتہا مجرب ہے، کیونکہ اس وظیفے میں اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام کو پڑھا جائے گا اور تصویر پر یہ وظیفہ پڑھا جائے گا۔ جو وظیفے تصویر پر پڑھے جاتے ہیں ان کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے، گہری ہوتی ہے۔ آپ نے جب یہ وظیفہ پڑھ کر کسی کی بھی تصویر پر دم کر دیا اور ایک خاص طریقے سے انگلی کو پھیر دیا، تو یقین کریں وہ شخص آپ کے ناز نخرے اٹھائے گا۔ جب تک آپ سے اس کی بات نہ ہوگی اس شخص کو چین نہیں آئے گا۔ اگر آپ نے کہیں اس سے بات کرنا بند کر دی تو یقین کریں وہ اس حد تک صدمے میں چلا جائے گا کہ سخت عليل بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے سوچ سمجھ کر اس وظیفے کو پڑھیے گا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھیے گا، آپ کو اس کا بڑا زیادہ فائدہ ہوگا۔ میرے دوستو، پسند کی شادی کرنے کے لیے، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے یہ وظیفہ بے انتہا مجرب ہے۔ اس وظیفے کو باوضو ہو کر بھی کیا جا سکتا ہے اور وضو کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے۔ خواتین اپنے خاص دنوں میں بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیں جو وظیفہ باوضو ہو کر پڑھا جاتا ہے اس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے، آپ اس کو باوضو اور بغیر وضو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں پر کوئی شخص موجود نہ ہو۔ اگر گھر میں جگہ کم ہے، ایسی جگہ میسر نہیں ہے جہاں پر بیٹھ کر آپ خود کو تنہا محسوس کر کے اس وظیفے کو پڑھ سکیں، تو آپ کوشش کریں جس جگہ پر سب موجود ہیں جب وہ سب سو جائیں تب اس وظیفے کو پڑھیں، کیونکہ اگر کسی کی باتوں کی آواز آئے گی تو وظیفے میں رکاوٹ آئے گی اور ہو سکتا ہے اس کا فائدہ نہ ہو۔ آپ نے اسی لیے خاموشی میں اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھا جائے گا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیا، پھر آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے اللہم بسم اللہ یا ودودو یا جبارو، اور اپنے محبوب کی تصویر پر پھونک مارنی ہے ایک بار، اور اس کی تصویر پر شہادت والی انگلی سے ایک دائرہ لگا دینا ہے۔ پھر آپ نے دوسری مرتبہ بھی پڑھا اللہم بسم اللہ یا ودودو یا جبارو، اور اس شخص کی تصویر پر پھونک مار کے ایک بار اپنی انگلی سے دائرہ لگا دینا ہے۔
اسی طرح آپ نے 21 مرتبہ اللہم بسم اللہ یا ودودو یا جبارو کو پڑھ کر پھونک بھی مارنی ہے اور اس کی تصویر پر اپنی انگلی سے دائرہ بھی لگا دینا ہے۔ جب 21 بار آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو آخر پر بھی 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیے گا اور 3 مرتبہ اس شخص کا نام لیجئے گا جس کے لیے یہ عمل پڑھ رہے ہیں اور اس کی تصویر پر پھونک مار کے پھر آپ نے اپنی انگلی سے دائرہ لگا دینا ہے۔ یقین کریں وہ شخص آپ کی محبت میں نہ تڑپا تو میرا نام بدل دیجئے گا۔ اگر کوئی شخص 7 سمندر پار بھی بیٹھا ہوا ہے تو یہ اس پر بھی اب اثر کرے گا۔ اگر کوئی شخص سخت ہے، ڈھیٹ ہے، اکڑ پن تو اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کی محبت میں موم کی طرح پگھل جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، محبت کا یہ وظیفہ اتنا آسان اور اتنا مجرب ہے کہ آپ اس کو پڑھ کر دشمن کو بھی اپنے سے محبت کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ گھروں میں بدسلوکیاں ہیں، سخت ناچاکیاں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ یہ جلالی قسم کا آسان وظیفہ ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو ایک دن نہیں پڑھنا بلکہ کم از کم 3 دن ضرور پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ پہلے ہی دن اثر دکھا دے گا، بلکہ جب پڑھنا شروع کریں گے تو جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے دوسرے شخص پر اثر ہوتا جائے گا۔ لیکن اگر آپ 3 دن کا چلہ اس کا کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں وہ شخص مرتے دم تک آپ سے محبت کرتا رہے گا۔ وہ کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گا، ہمیشہ آپ کی ہر بات مانے گا، کبھی کسی بات سے آپ کی نہ نہیں کرے گا۔ وہ ہر بات کو ایسے تسلیم کرے گا جیسے آپ نے اس کو حکم دے دیا ہے۔ یقیناً یہ وظیفہ کسی جادو یا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ یقین کریں اگر آپ کا یقین اللہ پر ہے اور آپ کی نیت اچھی ہے تو میرا اللہ آپ کے لیے ایسی آسانیاں پیدا کر دے گا جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی، جس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے اور لوگ بھی کہتے ہیں یہ بڑا غرور و تکبر میں ڈوبا ہوا ہے، یہ کسی کے نہیں سنتا۔ انشاءاللہ وہ آپ کی ہر بات سنے گا، جیسا چاہیں گے وہ ویسا ہی کرے گا، آپ کے ناز نخرے اٹھائے گا، آپ سے بلا کی محبت کرے گا، اچھے مقصد کے لیے پڑھیے گا۔ خصوصاً شادی شدہ جوڑے اس وظیفے کو ضرور کریں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں شادی شدہ جوڑوں کے درمیان نفرت کی ایسی وبا پھیلی ہوئی ہے کہ اللہ معاف کرے گھر ٹوٹنے پر آئے ہیں۔ اسی لیے اگر کسی کا گھر ٹوٹنے جا رہا ہے تو اس وظیفے کو پڑھ لے۔ اگر گھر میں بدسلوکیاں، نا اتفاقیاں، نا چاکیاں ہیں تو اس وظیفے کو پڑھ کر آپ محبت اور شفقت، آپ ایک دوسرے کے دل میں محبت کو پیدا کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، اس وظیفے کی خاص اجازت کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔